بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم حصہ نظم میں سے جو پہلی نظم ہے اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی تشریح، مفہوم، الفاظ، مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ سب پر بات کریں گے۔ تو لہٰذا اس کے لیے آپ اپنی کتاب اٹھائیں اور صفحہ نمبر 117 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 117 پہ میر انیس کی نظم موجود ہے جس کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ تو مزید اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ اس نظم کو پہلے سنیں، اس کی جو ترتیب ہے، اس کی جو بحر ہے اور اس کا جو انداز ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ وہ لو کہ الحذر وہ حرارت کے العما، رنگ کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک میں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب تب، کالا ترنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تو حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ آہو جو کاہلیں تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنویں میں اترا تھا سائی کی چاہ سے۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گلتے نہ برگبار، ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبز زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرے مدقوق زرد تھے۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبز زار سے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردو کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شہر پشاں۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جا۔ پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موم تکائی کباب تھی۔ تو یہ اس کو سن کے آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ مرثیہ ہے۔ سمت کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے اس نظم کو ہم مرثیہ کہتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ میر انیس مرثیہ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، بہت بڑا نام ہے اور ان کا خاص مقام ہے مرثیہ۔ تو یہ جو آپ نے نظم سنی بیٹا یہ بھی مرثیہ ہے۔ مرثیہ کی آپ تعریف دیکھ لیں، ایک عام تعریف ہے جو جتنی بھی زبانیں ہیں جس میں مرثیہ موجود ہیں اس کے لیے جو ہم تعریف کرتے ہیں وہ تعریف یہ ہے کہ وہ نظم جس میں کسی شخص کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے تو اس نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اردو میں مرثیہ کی تعریف اس وجہ سے تھوڑی بدل جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے تعریف کی کر لی یہاں پہ کہ جس میں کسی شخص کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے، تو اردو میں اس طرح کے مرثیے بہت کم لکھے گئے ہیں، نہ ہونے کے برابر ایسے مرثیے موجود ہیں۔ اب جتنے مرثیے موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں، بہت سارے مرثیے موجود ہیں تو اردو میں جو ہے، تو ان تمام نظموں میں
کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اردو میں آ کر مرثیہ کی تعریف بدل جاتی ہے۔ اب خصوصیت کے ساتھ اردو مرثیہ کا الگ مزاج ہے۔ اردو مرثیہ جو باقی مرثیہ جس کی ہم نے یہاں تعریف کی تو اس سے تھوڑی سی اس کی تعریف بدل جاتی ہے۔ اردو میں ہم اس نظم کو مرثیہ کہتے ہیں، یہاں پہ میں نے تعریف لکھی ہے کہ جس میں کربلائی واقعات بیان کیے جائیں، وہ نظم جس میں واقعہ کربلا کا بیان ہو، جس میں کربلا میں جو کچھ ہوا، جو ظلم و ستم ہوا، وہ جو جنگ لڑی گئی، اس میں کیا کیا ہوا، وہ بیان، یعنی وہ جو کربلا کا واقعہ ہے وہ کسی نظم میں بیان کی جائے، اس واقعہ کو کسی نظم میں بیان کر دیا جائے تو اس نظم کو پھر ہم مرثیہ کہیں گے۔ تو اردو میں جتنے مرثیے لکھے گئے ہیں سب کے سب مرثیے واقعات کربلا پر مشتمل مرثیے ہیں، لہٰذا اردو میں آ کر ہم مرثیے کی تعریف بھی بدل ڈالتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو مرثیہ لکھا گیا ہے یہ ہیئت کے لحاظ سے یا سٹرکچر کے لحاظ سے یا آپ کہہ لیں ساخت کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے تو اس پر ہم نے بات کر لی کہ یہ مرثیہ ہیں، لیکن ساخت کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ یہ بندوں پر مشتمل نظم ہے۔ اس میں بند، یہاں پہ اشعار نہیں ہے، یہاں پہ بند موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہر بند میں 6 مصرے موجود ہیں، تو اس کی تعریف آپ دیکھ لیں کہ وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہو تو اس نظم کو مسدس کہا جاتا ہے۔ 2 مصروں پر مشتمل جب 2 مصرے ہو اور اس میں ایک خیال بیان کیا گیا ہو مکمل طور پر، وہ خیال اس میں کمپلیٹ ہو تو اس کو پھر ہم شعر کہتے ہیں۔ جب یہ بات آگے بڑھ جائے، کسی خیال کو 3 مصروں میں بیان کیا جائے تو پھر اس کو ہم شعر نہیں بلکہ اس کو بند کہتے ہیں۔ تو اب ایسی نظم جس کے بند میں 3 مصرے ہوں تو اس کو ہم مثلث کہتے ہیں، اگر اس میں 4 مصرے ہو تو اس کو مربع، 5 مصرے ہو تو اس کو مخمس، اور اگر اس میں 6 مصرے ہو، ایک بند میں 6 مصرے ہو، یعنی ایک خیال کو 6 مصروں میں بیان کیا گیا ہو کسی نظم میں، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں مسدس۔ تو یہ جو آپ کی نظم ہے، یہاں پہ جو نظم موجود ہے اس کے ہر بند میں 6 مصرے موجود ہیں، لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں مسدس، یعنی یہ مرثیہ مسدس کی حیثیت میں ہے۔ اب یاد رکھیں کہ مسدس کی 2 قسمیں پھر آ جاتی ہیں، ایک مسدس ترجیب بند اور دوسری قسم اس میں ہوگی مسدس ترکیب بند۔ اسی طرح مثلث ترجیب بند، مثلث ترکیب بند، مربع ترجیب بند، مربع ترکیب بند، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ترجیب بند اگر مسدس ہے کوئی نظم اور اس کے ہر بند کا جو 5واں اور 6واں مصرع ہے وہ تمام بندوں میں ایک جیسا ہو، اس کو پھر ہم کہیں گے مسدس ترجیب بند۔ اگر اس کے ہر بند کا جو اس نظم میں جو ہر بند کا جو 5واں اور 6واں مصرع ہے اگر وہ الگ الگ ہو تمام بندوں میں تو پھر اس کو ہم کہیں گے مسدس ترکیب بند۔ تو نظم آپ دیکھ لیں، اس نظم میں بھی ہر بند میں 5واں اور 6واں جو مصرع ہے وہ تمام بندوں میں الگ الگ ہے، ایک جیسے مصرے نہیں ہیں، لہٰذا یہ جو آپ کی نظم ہے یہ ہے مسدس ترکیب بند۔ اس کے علاوہ مرثیہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پس پشت جو واقعہ ہے وہ ہمیں اس کا پتہ ہو، اور یہ واقعہ ہم بار بار سنتے بھی ہیں، کم از کم نام ہم نے اس کا سنا ہوا ہے، واقعہ کربلا، اور اس کے حوالے سے بار بار گفتگو بھی ہوتی ہے۔ مختصر یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ 61 ہجری میں پیش آنے والا واقعہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 134 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو شہید کر دیا گیا، یعنی یہ ایک جنگ لڑی گئی، ایک واقعہ پیش آیا 61 ہجری میں کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے اور ساتھ ساتھ 134 صحابہ جس میں اہل بیت بھی شامل تھے، اہل بیت میں سے بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان کو شہید کیا گیا۔
تو یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تاریخ میں مشہور ہے واقعہ کربلا کے نام سے۔ اب کربلا واقعہ کربلا کے نام سے کیوں ہے؟ تو یہ جو واقعہ پیش آیا یا یہ جو جنگ لڑی گئی، یہ بغداد سے 100 کلومیٹر دور ایک مقام پر یہ جنگ لڑی گئی، جس مقام کا نام ہے کربلا۔ اس لیے میدان کربلا اور واقعہ کربلا جیسے ناموں سے یہ واقعہ مشہور ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ میر انیس لکھ رہے ہیں اس کی گرمی کی جو شدت ہے، جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اس وقت کربلا میں جو گرمی پڑ رہی تھی، میدانی جنگ میں جو گرمی پڑ رہی تھی، اس پہ انہوں نے یہاں روشنی ڈالی ہے، اس کی منظر نگاری کی ہے، اس کی منظر کشی کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو کربلا کا مقام ہے یہ ریگستانی علاقہ ہے۔ یہ جو علاقہ ہے بغداد سے 100 کلومیٹر دور، یہ مکمل طور پر ریگستانی علاقہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں گرمی میں شدید گرمی اور سردی میں شدید سردی پڑتی ہے۔ اس لیے میر انیس نے اس کی جو گرمی کی شدت تھی اس وقت میں جنگ کے وقتوں میں، تو اس کو بھی انہوں نے مرثیہ میں بیان کیا ہوا ہے۔ تو آپ اس کی طرف آئیں۔ پہلا بند آپ سنیں۔ پہلا بند ہے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں۔ گرمی کا روز جنگ کی، روز جنگ کی گرمی کا کیوں کر کروں بیاں۔ کیوں کر یعنی کس طرح، کیوں کر کا معنی آپ لکھ لیں، اس کے اوپر لکھ لیں کس طرح۔ تو مصرے کا مفہوم یا مصرے کی اس کو اگر ہم نثر میں تبدیل کریں تو ہم اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ روز جنگ کی گرمی کو کیوں کر بیان کروں، یعنی کس طرح جو روز جنگ جو گرمی پڑ رہی تھی اس کی منظر کشی میں کیسے کروں۔ میر انیس کہتے ہیں کہ میں تو بیان کرنے جا رہا ہوں واقعہ کربلا کے دوران جو اس وقت جو گرمی پڑ رہی تھی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوچ رہا ہوں کہ اس کو کیسے بیان کروں۔ وہ تو ایسی گرمی تھی کہ اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان، کہ روز جنگ یعنی جنگ کے دن، روز جنگ کے دن جو گرمی پڑ رہی تھی اس کو میں کس طرح بیان کروں۔ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں مل رہے کہ کیا گرمی پڑ رہی تھی۔ پھر کہتے ہیں ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ میں تو بیان کرنے جا رہا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مثل شمع نہ جلنے لگے، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اس گرمی کی شدت کو بیان کرنا شروع کروں اور میری جو زبان ہے وہ شمع کی طرح، مثل شمع کی طرح جلنے لگ جائے۔ یعنی ایسی گرمی تھی کہ اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ میری زبان بھی شمع کی طرح، موم بتی کی طرح جلنے لگ جائے گی۔ پھر کہتے ہیں وہ لو کہ الحذر، وہ حرارت کے العما۔ وہ لو کہا جاتا ہے اس گرمی کو، اس ہوا کو جو موسم گرما میں چلتی رہتی ہے، گرم ہوا۔ یہاں پہ لکھا ہے گرمی میں چلنے والی گرم ہوا، جس کو باد سموم بھی کہا جاتا ہے۔ باد سموم کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، باد سموم۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لو کہ الحذر، وہ گرم ہوا، کہ الحذر کا معنی ہے خدا کی پناہ، کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ الاما، کہ ایسی گرم ہوا چل رہی تھی کہ خدا کی پناہ۔ وہ حرارت کے الاما، اور حرارت ٹمپریچر، گرمی، اور وہ گرمی کہ الاما، کہ میں امان چاہتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی گرمی سے۔ پھر کہتے ہیں رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان۔ رنگ کی زمین یعنی میدان جہاں پہ جنگ لڑی جا رہی تھی، رنگ کی زمین، میدان جنگ، وہ زمین جہاں پہ میدان جنگ، جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی۔ تو کیا کہتے ہیں رنگ کی زمین تو سرخ تھی،
گرمی کی وجہ سے میدانی جنگ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی وہ زمین گرمی کی وجہ سے سرخ تھی، اور زرد آسمان بھی زرد تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے آسمان زرد تھا اور زمین سرخ تھی۔ سورج انتہائی تیز سورج تھا جس کی وجہ سے آسمان زرد تھا اور زمین گرمی کی وجہ سے سرخ تھی۔ پھر کہتے ہیں آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر۔ آب کہا جاتا ہے پانی کو، خنک کہا جاتا ہے ٹھنڈے کو، ٹھنڈا پانی مرکبی توصیفی ہے۔ آب صفت اور خنک موصوف۔ آب خنک یہاں پہ شعر میں ہم پڑھ رہے ہیں، مصر میں ہم پڑھتے ہیں کہ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر۔ آب خنک یعنی ٹھنڈا پانی، خلق مخلوق یعنی لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے۔ اتنی گرمی تھی کہ لوگ پیاس کی وجہ سے پانی کے لیے، ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہے تھے، اور خاک پر یعنی زمین پر جتنی مخلوق تھی، ساری مخلوقات پانی کے لیے گرمی کی وجہ سے ترس رہی تھی۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ ایسا لگ رہا تھا، گویا یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہوا سے زمین پر آگ برس رہی ہو۔ اتنی گرمی تھی، جس طرح ہم کہتے ہیں زیادہ گرمی کے وقت کہ بھئی آنکھ برس رہی ہے، تو آنکھ برس رہی تھی، یعنی انتہائی تیز گرمی تھی۔ تو اس کی آپ تشریح اس طرح کریں گے کہ میر انیس اس پہلے بند میں میدان جنگ یا میدان کربلا کی گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی تو جنگ کے دن، جنگ کے روز اتنی گرمی پڑ رہی تھی کہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں مل رہے، بلکہ میں ڈر رہا ہوں کہ اگر اس گرمی کو بیان کرنا شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ میری جو زبان ہے وہ شمع کی طرح جلنے نہ لگ جائے۔ اور ایسی گرم ہوا چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ، اور ایسی گرمی تھی اور ایسی حرارت تھی کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں ایسی گرمی سے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو میدان جنگ تھا وہ سرخ تھا، جو میدان جنگ کی جو زمین تھی وہ سرخ تھی، اور انتہائی تیز سورج کی وجہ سے آسمان زرد دکھائی دے رہا تھا۔ تمام لوگ ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہوا سے آگ برس رہی ہو۔ تو یہ اس پہلے بند میں وہ منظر کشی کی گئی ہے۔ پھر دوسرے بند میں کہتے ہیں وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا ترنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تختے تھے سب کے تب سب، اڑتی تھی خاک خشک تا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تا دھوپ سے پانی فرات کا۔ وہ لو، پہلے مصرے میں پھر کہہ رہے ہیں وہ لو، وہ گرم ہوا، وہ آفتاب کی حدت، آفتاب کہا جاتا ہے سورج کو، وہ اور حدت کہا جاتا ہے گرمائش کو، وہ گرم ہوا، وہ سورج کی تپش، وہ سورج کی گرمائش، وہ تاب و تب، تاب و تب بھی آپ گرمی لے لیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ سخت گرمی، اس جملے میں بھی گرمی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسی گرم ہوا اور سورج کی ایسی گرمائش، اور وہ تاب و تب، وہ گرمائش یا تاب اس پانی کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی گرم لوہا ڈالا جائے تو اس کو بھی، وہ بھی تاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس سے بھی مراد تاب و تب سے بھی مراد وہ شدید گرمی۔ پھر کہتے ہیں کالا ترنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، مثال شب، شب کی طرح، تشبیہ کا استعمال یہاں بھی موجود ہے۔ پہلے بند کے دوسرے مصرے میں بھی تشبیہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس میں کہ ڈر ہے مثال ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، مثل شمع کی طرح، تو یہاں پہ بھی تشبیہ کا استعمال ہوا ہے۔ تشبیہ سے مراد ہے کسی چیز کو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا، تو یہاں بھی
وہ کیا کہہ رہے کہ مثل شمع، کہ جس طرح شمع جلتی ہے ایسا نہ ہو کہ میری زبان بھی اس طرح جلنے لگے۔ تو دونوں یہ جو یہاں پہ بھی اس مصرے میں بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور دوسرے بند میں بھی دوسرے مصرے میں تشبیہ موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ دھوپ کی وجہ سے دن کا رنگ رات کی طرح کالا تھا، مثال شب رات کی طرح، ایسی گرمی پڑ رہی تھی اور ایسی دھوپ تھی کہ اس دھوپ کی وجہ سے دن کا رنگ شام کی طرح تھا، یعنی دن میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ رات ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی تشبیہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ نہر علقمہ سے مراد آپ لے لیں دریائے فرات۔ دریائے فرات کو نہر علقمہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس طرف اشارہ ہے۔ اور دریائے فرات جو ہے یہ بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے جو کہ ترکی، عراق اور ان علاقوں پہ یہ پھیلا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، کہ وہ جو نہر تھی اس کے بھی لب سوکھے ہوئے تھے، یعنی خود گرمی کی شدت کی وجہ سے نہر علقمہ یا دریائے فرات جو ہے وہ بھی خود پیاسا تھا، اس کے بھی لب جو تھے وہ سوکھے تھے۔ پھر کہتے خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ یہاں اس مصرے پہ آپ غور کریں، خیمے جو تھے حبابوں کے، حباب ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں حباب بلبلے کو، بلبلہ جو پانی میں ہوتا ہے پتھر پھینکنے کی وجہ سے، یا کوئی چیز جب پانی میں پھینکا جائے یا اوپر سے جب پانی نیچے آتا ہے تو اس میں بلبلے بن جاتے ہیں، جو کہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ حباب چمکدار چیز کے لیے، نازک چیز کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، خوبصورت چیز کے معنوں میں بھی۔ خیمہ جس میں لوگ ٹہر جاتے ہیں، جس میں قیام کرتے ہیں۔ اب یہاں اس سے مراد یہ ہے، حباب استعارہ ہے، یہاں پہ استعارہ، اس کی آپ اس سے پہلے بھی ہم تعریف کر چکے ہیں، اور آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 120 پر بھی اس کی تعریف کی گئی ہے کہ استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب ہم کسی چیز کے معنی مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ تو اب حباب جو ہے یہ کسی اور معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، یہاں پہ یہ معنی مستعار لیا گیا ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو میدان جنگ میں موجود تھے، یعنی یہ پھول جیسے نازک لوگ، خوبصورت شفاف لوگ، وہ پھول جیسے خیمے جو تھے حبابوں کے، وہ پھول جیسے نازک لوگوں کے جو خیمے تھے، حباب ان کو کہا گیا ہے، ان عورتوں کو، ان بچوں کو جو میدان جنگ میں موجود تھے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ان نازک لوگوں، پھول جیسے نازک لوگوں کے جو خیمے تھے وہ تپ رہے تھے، وہ گرم تھے، سب کے سب انتہائی دھوپ کی وجہ سے، انتہائی گرمی کی وجہ سے سارے خیمے بھی اندر سے انتہائی گرم تھے۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، ہر طرف خاک اڑتی تھی، ہر طرف گرد و غبار، خشک تھا چشمہ حیات کا، اور زندگی کا چشمہ بھی خشک تھا، یعنی کہ اتنی سختی تھی، اتنی گرمی تھی کہ ہر طرف بے چینی ہی بے چینی تھی۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، کھولنا، بہت زیادہ گرم ہو جانا۔ کیا کہتے ہیں کہ فرات کا جو پانی تھا، دریائے فرات کا جو پانی تھا، وہ پانی دھوپ کی وجہ سے کھول رہا تھا، وہ پانی بھی اتنا گرم تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ بھئی ٹھنڈا پانی مل جائے، لیکن دریائے فرات سے بھی ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا تھا، دریائے فرات کا پانی بھی انتہائی گرم تھا۔ تو شاید دوسرے بند میں بھی میدان کربلا کی گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی گرم ہوا چل رہی تھی اور آفتاب یا سورج کی اتنی حدت تھی، اتنی گرمائش تھی، اور وہ تاب و تب تھا
کہ جو دن تھا وہ گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ رات ہے، دن رات میں بدل گیا تھا۔ جس طرح رات کالی ہوتی ہیں اسی طرح بہت زیادہ دھوپ کی وجہ سے دن کالا ہوا تھا، اور جو دریائے فرات تھا وہ بھی سوکھ گیا تھا، وہ خود پیاسا تھا، دوسروں کو پانی دینے کی بجائے وہ خود بھی پیاسا تھا انتہائی گرمی کی وجہ سے۔ اور ان نازک لوگوں کے جو خیمے تھے، یعنی وہ لوگ جہاں پہ رہ رہے تھے، جہاں پہ ان کا قیام تھا، وہ خیمے بھی انتہائی گرم تھے، وہاں بھی گرمی ہی گرمی تھی، ہر طرف خاک اڑتی تھی، اور دھوپ، بہت زیادہ دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی بھی کھولا ہوا اور گرم پانی تھا۔ اگلے بند میں کہتے ہیں کہ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلی تھے تو چیتے سیاہ پام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل منہ میں خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، جھیل جہاں پہ بہت سارا پانی ٹھہرا ہو تو اس کو ہم جھیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نہر لے لیں، نہر کے معنوں میں بھی آپ اس کو لے لیں، اور چار پائے کا مطلب ہے جانور، چار پاؤں والے جیسے کہ بھینس، گائے وغیرہ۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اتنی گرمی تھی کہ انسان تو چھوڑے، جو جانور تھے وہ بھی ہر وقت پانی کے کنارے ہوتے تھے، وہ بھی شام تک، صبح سے لے کر شام تک وہ نہیں اٹھتے تھے، نہر کے کنارے پر ہی بیٹھے رہتے انتہائی گرمی کی وجہ سے۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، اور مچھلیاں بھی شدید گرمی کی وجہ سے ان کا مسکن سمندر کی تہ، وہ بھی سمندر کی تہ میں قیام کر رہے تھے انتہائی گرمی کی وجہ سے، مسکن رہنے کی جگہ۔ آہو جو کاہلی تھے، آہو ہرن کو کہا جاتا ہے، تو انتہائی شدید گرمی کی وجہ سے ہرن بھی کاہل ہو چکے تھے، ہرن بھی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے، وہ بھی نہیں ہلتے تھے۔ اور یہ تو چھوڑیں کہ وہ چیتے جو ہر وقت شکار کرتے ہیں ہرن کے، وہ بھی سیاہ فام ہو گئے تھے، وہ بھی کالے ہو گئے تھے۔ سیاہ فام یعنی کالا ہونا، گرمی کی شدت کی وجہ سے، یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہرن اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے، اور چیتے بھی سیاہ فام ہو گئے تھے، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل منہ میں خام، اور یہ پتھر ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے موم کی طرح وہ پگھل گئے ہو، کچی موم کی طرح، خام موم کی طرح پتھر بھی پگھل گئے تھے۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، اور انتہائی شدید گرمی کی وجہ سے پھولوں کا رنگ اڑ گیا تھا، ان میں سرخی باقی نہیں رہی، اور سبزہ جو تھا اس میں سے جو کیا کہتے ہیں گھاس وغیرہ، وہ اس میں سے سبزی ختم ہو گئی تھی، مطلب اس کا بھی رنگ اڑ گیا تھا، وہ بھی خشک ہو گئی تھی۔ پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، اور پانی جو ہے وہ سائے کی تلاش میں، وہ پانی سائے کی چاہ میں، چاہ مطلب چاہت، تلاش، اتنی گرمی تھی کہ خود پانی بھی کنووں کی تہ میں سائے کی تلاش میں اتر گیا تھا۔ تو تیسرے بند میں شاعر گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی کہ انسان تو چھوڑے، جانور بھی صبح سے لے کر شام تک نہروں کے کنارے پر رہتے تھے، تاب شام تک نہروں کے اور جھیلوں کے کنارے یا جھیلوں کے پانی میں بیٹھے رہتے تھے، وہاں سے اٹھتے نہیں تھے۔ مچھلیاں گرمی کی شدت کی وجہ سے سمندر کی تہ کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے، ہرن کاہل ہو چکے تھے انتہائی گرمی کی وجہ سے،
وہ بھی کسی سبزے میں لیٹ جاتے، کسی گھاس میں وغیرہ میں لیٹ جاتے اور پھر وہاں سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اور چیتے بھی گرمی کی وجہ سے، جو سفید چیتے ہو یا کسی اور رنگ کے، تو وہ بھی سیاہ فام بن گئے تھے اور پتھر موم کی طرح پگھل گئے تھے، یہاں تک کہ پھولوں سے سرخی اڑ گئی تھی، پھولوں سے رنگ اڑ گیا تھا، گھاس وغیرہ سے بھی رنگ اڑ گیا تھا، اور پانی سائے کی تلاش میں کنووں کی تہ تک جا چکا تھا۔ تو یہ وہ انتہائی شدید گرمی کا منظر وہ پیش کر رہے ہیں کہ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی تو اس وقت میدان کربلا کی گرمی کے حوالے سے کیا حال تھا۔ تو یہاں تک یہ کافی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو اس کی تشریح میں کسی لفظ میں، یاد رکھیں کہ جب آپ اس کو بورڈ میں لکھیں گے یا کسی پیپر میں لکھیں گے تو اس کی آپ کو تشریح ایک ساتھ کرنی ہوگی، کیونکہ یہ سارا جو خیال ہے وہ ایک بند میں پیش کیا جاتا ہے، ایک مصرے میں نہیں، ایک بند میں مکمل ایک خیال پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کی جب آپ تشریح کریں گے تو مکمل ایک بند کی آپ تشریح کریں گے۔ یہاں تک کافی ہیں، انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر میں جو اس کے بقیہ 3 بند ہیں اس کو پھر ڈسکس کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے بیٹا کہ آپ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو پڑھیں، نیٹ پہ اس پہ بہت سارا مواد موجود ہے جو مستند واقعہ ہے، اس کو پڑھیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو مرثیہ کی تعریف کا پتہ ہو، جو ہم نے شروع میں اس کی تعریف کی ہے وہ، اور چونکہ یہ ساخت کے لحاظ سے مسدس ہیں، مسدس ترکیب بند، تو مسدس کی آپ کو تعریف یاد ہو، اس کو دیکھ لیں غور سے۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے اس حوالے سے پھر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔